ڈیوائس لگائی گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج کی نشست میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے حوالے سے، یعنی آغاز وحی کے بعد 13 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں. اس کے حوالے سے چند باتیں اور چند واقعات کا تذکرہ مختصر الفاظ میں کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کی ولادت با سعادت ہوئی ہے تو اس کے بعد 40 برس کے بعد وحی کا نزول شروع ہوا. البتہ اس دور کے حالات جب ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور کچھ اشارے قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں تو بڑی جو ایک گھمبیر صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا گھر اس کا برہنہ طواف ہوتا تھا معاذ اللہ، 360 بتوں کی گندگی یہاں پر موجود تھی. اسی طریقے پر معروف برائیاں جن میں شراب نوشی کا معاملہ اور جوئے کا معاملہ، اسی طریقے پر سود خوری کا معاملہ، زنا کا معاملہ، قتل ناحق کا معاملہ، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، ناپ تول کی کمی کا معاملہ، یہ معروف برائیاں اس معاشرے کے اندر بالکل عام تھیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا معاملہ، جن کا ان برائیوں کا ذکر تو قرآن حکیم نے بار بار کیا ہے. یہ وہ پہلو ہے جو بار بار قرآن نمایاں کرتا ہے کہ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یعنی رسول بنا کر بھیجا گیا. 40 برس سے پہلے یعنی تقریباً 36 برس کی عمر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے غار حرا میں جانا شروع کیا اور وہ تنہائی آپ نے جو اختیار فرمائی وہ ان گھمبیر مسائل پر جو آپ کو کڑن ہوتی تھی، جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور جو آپ کڑتے تھے اس بات پر کہ یہ انسانیت کس سطح پر جی رہی ہے اور اس سارے مسائل کا حل کیا ہے، یہ وہ تلاش ہے جو آپ کو غار حرا تک لے کر آ گئی. اور رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کا مہینہ تو پہلے سے معروف چلا آ رہا تھا، آپ اسی غار حرا میں گزارتے تھے. اور جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی ہے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہوا. پہلی وحی میں اللہ نے پڑھنے پر زور دیا لیکن رب کے نام کے ساتھ پڑھنے پر زور دیا. یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا معاملہ کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا اہتمام پہلے دن سے کیا. پہلے ہی انسان، وہ پہلے ہی نبی ہیں آدم علیہ السلام، ان کو بھی ہدایت دی اور فرمایا تھا قرآن میں ذکر ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آدم علیہ السلام کو رہنمائی دے کر زمین پر بھیجا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. وہ رب ہے جس نے انسانیت کی اور تمام مخلوقات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے. اسی نے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی فرمایا اور وہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں تعلیم عطا کر دی گئی. ظاہر بات اس مختصر وقت میں پوری مکی زندگی کا بیان تو نہیں ہو سکتا. میں نے اشارتاً پہلی بات یہ رکھنا چاہیے ہے کہ 40 برس کی عمر میں یہ وحی کا نزول آپ پر شروع ہوا. پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی ہے. ابتدائی 3 برس آپ نے لوگوں کو انفرادی سطح پر دعوت دی، ایک ایک کے پاس جا جا کر دعوت دی، حتیٰ کہ ابو جہل اور ابو لہب کے پاس جا جا کر بھی آپ نے دعوت دی ہے. اور آپ نے ایک کلمہ لوگوں کے سامنے رکھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. غور کیجئے گا، آپ اور ہم واقف ہیں 40 سال تک تو مشرکین تک نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور آپ امین ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے. حجر اسود کا
نسب کیا جانا مشہور واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی، بہت بڑا ایک جھگڑا ہو گیا تھا ان مشرکین کے قبائل کے درمیان کہ ہم جو ہے وہ حجر اسود کو نسب کریں گے۔ وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر اعتماد کر کے آپ کے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نسب کرایا، اتنا ان کا اعتماد تھا۔ لیکن جب 40 برس کی عمر میں وحی کا نزول شروع ہوتا اور آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، قرآن نے الفاظ نقل کی ان ظالموں کے، ان مشرکوں کے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، یہ مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہ مخالفت ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے یہ اس کلمے کے پیش کیے جانے کے نتیجے میں۔ آج یہ کلمہ ہمارے لیے پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن 14 صدیوں پہلے اسی علاقے کے اندر، یہ سنگلاق پہاڑ انہی کے درمیان میں، جب یہ کلمہ حضرت بلال نے قبول کیا تھا تو ہم سب کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ اسی تپتی ریت، اسی علاقے کے اندر تپتی ریت پر ان کو لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور ان کے منہ سے خون کی الٹیاں جاری ہو جاتی، مگر وہ فرماتے احد احد، ایک اکیلا اللہ سبحانہ وتعالی، وہ تنہا جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کلمہ بلال کے دل میں اتر گیا تو بلال جان دینے کو تیار ہے لیکن کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کے برعکس ابو جہل بھی اسی معاشرے میں تھا، اس نے اس کلمے کی مخالفت پر جان دے دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں وہ قتل ہوا تھا۔ ابو جہل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دو انتہائی رویے آپ کو دکھائی دیں گے اس کلمے کے نتیجے میں، آپ کو دو رویے دکھائی دیں گے، ورنہ اسی معاشرے میں یہ لوگ موجود تھے۔ سیدنا بلال بھی تھے، بہرحال وہ غلام تھے رضی اللہ عنہ، اور ابو جہل بھی یہاں پر موجود تھا۔ 3 سال تک تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انفرادی طور پر دعوت دی۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر، اے نبی جو آپ کو حکم دیا کہ اس کو علی الاعلان بیان کیجئے، تو آپ صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے۔ آج تو یہ پہاڑیاں وہ ماربل لگے ہوئے ہیں، خوبصورت انداز سے ان کو ڈیکوریٹ کر دیا گیا، جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، اس وقت یہ پہاڑی تھی، اس کو یہ صفا کا پہاڑ، اس پر کھڑے ہو کر علی الاعلان اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ تو ابو لہب نے بھی بدترین الفاظ وہاں پر گئے، جو سگا چچا تھا رسول اللہ علیہ السلام کا، تبا لک لہذا جمعتنا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، سے بد کلامی کی، تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ ایک اللہ کی بات تو کرتا ہے، ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش پر لگ جائے، یہ عجیب سی بات ہے۔ یہ بددعائیہ کلمات اس نے کہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب عطا فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی ہلاکت اور بربادی کا اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پرسیکیوشن شروع ہوا ہے، زبانی لعن طعن بھی لوگوں نے کیا، اور دست درازی بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی ہے۔ مطاف میں ہم طواف کر رہے ہیں، کتنا خوبصورت ماربل، یہ کتنا ٹھنڈا ماربل لگا ہوا وہاں پر جی، اور شام کے اور رات کے اوقات میں تو ہوا بھی چل جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، دن میں تھوڑی گرمی کی بات ہے۔ اسی مطاف میں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ حالت سجدہ میں تھے، اور عقبہ بن ابی معیط، یہ سردار تھا مشرکین کا، یہ اٹھا ہے اور اس نے اونٹ کی اوجڑی پوری کی پوری لا کر آپ کے جسم مبارک پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بعد میں آ کر صاف کیا اس ساری گندگی کو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم تو کمزور تھے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس مطاف کی جگہ جہاں ہم طواف کر رہے ہیں، یہاں پر یہ کچھ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کبھی آپ کے گلے کے اندر چادر کو لپیٹ کے بھینچ دیا جاتا تو آپ کی آنکھیں ابل پڑتی تھیں۔ یہ سب کچھ اس راہ میں، اس کلمے کی دعوت کے دوران میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے برداشت کیا ہے۔ پھر 3 سال کے بعد جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کیا، کچھ لوگوں نے حق قبول کیا ہے، ان پر جو پرسیکیوشن ہوئی، حضرت بلال کا ذکر میں نے آپ کے سامنے مختصراً کیا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ لوہار کا کام کرتے تھے، اور ان کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اتنا کہ ان کی کمر کی چربی پگھلتی تو پھر وہ کوئلے بجھتے تھے، اور ان کی کمر جل کر سیاہ ہو گئی تھی، جو بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پتہ چلا، جب ان کی پیٹھ کسی نے دیکھی تو کہا ہاں مجھے دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ کنیزیں جو ایمان لاتی تھی ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور مارنے والے مار کر تھک جاتے تھے، اور کہتے تھے کوئی مروت یا رحم کھا کر تمہیں نہیں چھوڑ رہے، بلکہ مار مار کر تھک گئے اس لیے تمہیں مار نہیں رہے مزید۔ استغفر اللہ۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام پر بیتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں رات کی نماز تہجد میں جو ہے مشغول ہوتے تو بکری کی بچہ دانی کو پڑوسی تاک کر جو ہے وہ آپ کے سر پر پھینک دیتا، اور حالت نماز کے اندر آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ معاملہ کیا جاتا۔ ابو لہب کی بیوی وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں۔ یہ سب کچھ بیتا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہاں، سن 5 نبوی اور 6 نبوی کی بات ہے کہ حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے، حضرت عمر فاروق بھی ایمان لائے، یہ دو بڑے بہادر جیدار افراد اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا ہوئے، تو پہلی مرتبہ بیت اللہ کے پاس با جماعت اعلانیہ نماز ادا کی گئی، اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بلکہ عرض کی تھی اللہ کے پیغمبر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پر ہے، تو اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر نماز کیوں ادا کرتے؟ پھر علل اعلان نماز ادا ہوئی، اور پھر فاروق کا خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ سن 5 نبوی میں آغاز وحی کے 5ویں برس ہجرت حبشہ کا معاملہ بھی پیش آئے، زندگی تنگ کر دی گئی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں آپ کے خاندان کو، خواہ وہ کچھ مسلم تھے یا کچھ غیر مسلم بھی تھے، ان کی پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اور ایک وادی میں شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محصور کر دیا گیا، اور ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، کوئی ان کے ساتھ رشتہ ناطہ نہ کرے، کوئی ان کے ہاں شادی بیاہ نہ کرے۔ قبائلی زندگی تھی، قبیلے کے فرد کا لوگ ساتھ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، گو کہ ان میں سے کچھ نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی تھی، اور یہ 3 برس تک اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو محصور رکھا گیا ہے۔ اس دوران میں صرف آپ کب نکلتے؟ جب حرمت والے مہینے آتے۔ آپ کے علم میں ہے حرمت والا مہینہ ایک رجب کا ہے، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں جب حجاج آتے تھے، عرب بھر سے حج کا سلسلہ تو جاری تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نکلتے اور لوگوں کے سامنے دعوت توحید کو پیش کرتے، یعنی اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح اور لوگوں کے ایمان کی فکر تھی۔ اگر باہر نکلتے بھی اس محصوری کی کیفیت سے، تو وہ بھی مقصد ہوتا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ بارہ پھر حالات کچھ بدلے، کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ کس قدر ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، تو سن 9 نبوی میں جا کر یہ محصوری کا معاملہ ختم ہوا ہے۔ سن 10 نبوی ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کہ جس سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، تو یہ عام الحزن کے نام سے مشہور ہے، یعنی غم کا سال، کی جو 2 بڑے سپورٹ کرنے والے، ابو طالب نے کلمہ تو نہ پڑھا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حمایت آخری وقت تک کرتے رہے، اور بی بی خدیجہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دونوں کا انتقال سن 10 نبوی میں ہوا ہے۔ اس کے بعد ابو لہب جو ہے وہ سردار بن گیا قریش کا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اب تک پروٹیکشن حاصل تھی اپنے خاندان کی طرف سے ابو طالب کی وجہ سے، وہ ظاہری اعتبار سے وہ معاملہ بھی ختم ہوا۔ تو آپ نے جب مکے والوں کے ان معاملات کو دیکھا کہ انتہا کر چکے ہیں وہ لوگ، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا ہے۔ طائف میں کیا کچھ ہوا وہ ہمارے علم میں ہے۔ 10 برس مکے والوں نے جو کچھ نہ کیا وہ طائف والوں نے 1-2 دن کے اندر کر ڈالا۔ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے مبارک ٹخنوں کے نشانے لے لے کر پتھر برسائے گئے۔ آپ کا خون اطہر طائف کی گلیوں میں بہا ہے، اور آپ پر بے ہوشی کی کیفیت بھی طاری ہوئی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آفر بھی دی، جبریل امین علیہ السلام اور ملک الجبال یعنی فرشتوں پر مأمور فرشتے کو لے کر آئے، اور اس نے آفر دی کہ آپ چاہیں تو اس پوری بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس کر میں ختم کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ نادان ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور بعد کیا عجب کہ اللہ ان کے بعد والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ کے ہمارے علم ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو تم جانتے ہیں، محمد بن قاسم ثقیف قبیلے سے تھے، اور یہ ثقیف قبیلہ اسی طائف کے علاقے میں تھا، تو بعد میں اس قبیلے کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور ان میں محمد بن قاسم پیدا ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سندھ کے اندر اور پھر آگے اسلام کی دعوت جو ہے وہ پہنچی تھی۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے معاف فرمایا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے معروف ہے، جس کے 2 جملے یہ ہیں کہ اے اللہ، اس سب میں اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں، میرا خون بہہ گیا، مجھ پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اس سب میں اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے فلا ابالی، تو مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے، دعائے مستضعفین کے نام سے سیرت کی کتابوں میں آپ کو ہمیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھولی۔ مکہ مکرمہ میں تو لوگوں نے انکار کیا، چند ہی لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف سے کھڑکی کھولی ہے۔ پہلے 6 افراد آئے، اس سے اگلے سال 12 افراد آئے،
اور پھر ان 12 افراد نے کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب بھیجا. یثرب پرانا نام ہے مدینہ شریف کا. اور 1 سال کی ان کی قرآن کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں اگلے سال پہ 75 افراد یثرب سے مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں قبول کیا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے کر آئیے, ہم اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے مال اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت عطا ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا ہے. ہم روتی آنکھوں سے یہاں تک آتے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے روتی آنکھوں سے اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے گھر کو بھی چھوڑا ہے اور روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے کر گئے. اور اللہ نے دعا بھی سکھائی. سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور اے نبی علیہ السلام یوں دعا کیجئے, اے اللہ مجھے تو داخل فرما تو سچائی اور حق کے ساتھ, اور مجھے تو نکال بھی تو سچائی اور حق کے ساتھ, اور اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرما جس سے نصرت اور مدد عطا ہوتی ہے. یہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف گئے جو پھر مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میں نے صرف چند اشارے آپ کے سامنے کیے. مقصد کیا ہے آج کی اس گفتگو کا؟ مکہ مکرمہ میں چند دن ابھی اور ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. آج یہاں بڑی نعمتیں ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی تو فیل, دنیا کی ہر نعمت یہاں پر میسر ہے, لیکن کبھی رک کر دیکھ لے کہ یہاں پر کیا کچھ ماضی میں بیتا ہے, کس طرح صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں, کس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ترین مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہیں مشرکین کی طرف سے, کس طرح آپ نے یہ دعوت دین کا کام کرنے میں مشقتوں کو جھیلا ہے, کس طرح یہ سارے مصائب کو اور مشکلات کو آپ نے فیس کیا اور جھیلا اور برداشت کیا ہے. صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں, کہاں آپ کا خون طائف میں بہایا جا رہا ہے, کہاں شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا جا رہا ہے, کس کس طرح کے رقیق حملے آپ کی ذات پر کیے جا رہے ہیں, کس کس طرح آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی جا رہی ہے, آپ کی گردن کے اندر چادر کو لپیٹ کر بھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور عجیب بات ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سب ہونے دیا ہے. اللہ تو اعلیٰ کلی شیء قدیر ہے, سارے مشرکوں کو ایک لمحے کے اندر ہی برباد کر دیتا, لیکن اللہ نے یہ کیوں ہونے دیا؟ اس لیے کہ یہ امت جو میں اور آپ جس کا حصہ ہیں, اس امت نے اب اللہ کے دین کا کام کرنا ہے قیامت تک. کل کوئی امت ہی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ حالات بڑے مشکل ہے, دین کا کام کیسے کریں, ہم کیسے دین کا کام کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ سب ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ آج میں آپ, یہ کل کوئی امتی کھڑا ہو کر بہانے نہ بنائے کہ ہم دین کا کام کیسے کریں. یہ پوری کائنات میں مقدس ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اس راہ میں سب کچھ بیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو امتیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشکلات آ سکتی ہیں, مصائب آ سکتے ہیں, ہمیں ان کو جھیلنا ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب تمہیں مشکلات اور مصائب پریشان کریں تو میرے ابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھا کرو. یاد کر لو گے تو تمہیں ذرا حوصلہ مل جائے گا. آخری بات, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری امت ہمیں ترتیب دے کر عطا فرما دی. امت واقعتاً امت تو قرار پائی ہے مدنی دور میں, لیکن آپ مکی دور کا بھی نظارہ دیکھیں. یہاں حضرت بلال بھی ہیں جو حبشہ کے ہیں رضی اللہ عنہ, یہاں حضرت مصعب حضرت صہیب رومی بھی ہیں جو روم کے ہیں رضی اللہ عنہ. مدنی دور میں سلمان بھی آ جائیں گے جو کہاں کے ہیں, فارس کے ہیں. آج دنیا کہتی ہے گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن اور گلوبلائزیشن. اس سے بڑھ کر کیا گلوبلائزیشن ہوگی کہ ایک ہی صف میں بلال بھی کھڑے ہوتے ہوں گے رضی اللہ عنہ, حضرت صہیب بھی کھڑے ہوتے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سلمان بھی کھڑے ہوتے ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. یہ مختلف علاقوں کے لوگ ہیں. اس ایک کلمے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت جوڑ کر اس امت کے افراد کو عطا کی تھی. آج ہمیں اس امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہی کلمہ جوڑے گا اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں جوڑے گا. باقی اسوہ حسنہ کے حوالے سے
انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں بلکہ کافی باتیں وہ ہم مدینہ شریف میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی بھی توفیق دے، اور ان واقعات سے رہنمائی لیتے ہوئے یہاں جب تک موجود ہیں کچھ ان باتوں کو اپنے ذہن میں تازہ کریں، غور کریں کتنی محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کتنی محنتیں ہوئی ہیں تو کلمے کی دولت مجھے اور آپ کو ملی، اسلام کی دولت مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس کا احساس کریں گے تو کلمے کی اور دین کی اور اسلام کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ کی قدر ہمارے دلوں میں اور بڑھے گی، اور انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام ہمارے حجاج ساتھیوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری حقیر سی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرما، اور اے اللہ کل امت کے مسلمانوں کو ان حجاج کرام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ جن کی جو بھی پریشانی اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مبارک تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی ذلت سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔